باقی ڈپارٹمنٹس کا بھی بیڑا غرق ہے. یہ چیز اسے پاکستان کہتے ہیں. میرے ساتھ رؤف اختر فاروقی صاحب بیٹھے ہیں, سابق ڈی جی ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے. سر, ہم اس ادارے کی تعریف اگر کرنا چاہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی, آپ کے زمانے میں, اس سے پہلے اور اب, واقعی یہ جو سارا منظرنامہ ہے, چیف صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز جو کہہ رہی ہیں, میڈیا پہ لوگ ترجیح دے رہے ہیں, کوئی ڈیفینڈ کرنے نہیں آ رہا ہے اس ادارے کو, اتنی کرپشن کیوں ہے؟ اور میرا ابتدائی سوال, ایک عام پاکستانی کیسے یہاں پر کوئی فلیٹ گھر پلاٹ لے؟ فیصلہ بھائی دیکھیں, بظاہر تو یہ چیزیں یا جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا پرسیپشن ایسے ہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ ماضی میں کبھی نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آج بھی آپ بلڈنگ کنٹرول کے آفس میں جائیں تو آپ کو انٹر ہونے کے لیے اتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا, اتنے سیکیورٹی چیکس ہوں گے, جبکہ عوام کا ادارہ ہے, وہاں پر ہر ایک کو اوپن ہونا چاہیے, نوٹ دینے پڑتے ہیں. تو یہ چیزیں اگر جتنی چیزوں کو آپ بند کر کے دبا کے رکھیں گے اس میں اتنا ہی بدبو کا ایلیمنٹ بڑھتا جائے گا. تو یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے, چیزوں کو اوپن کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو جب تک یہ ادارے اوپن تھے بہتر تھے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے پرفیکٹ تھے, بہتر تھے. انسان میں نے کہا غلطی کا پتلا ہے, لیکن غلطی اور ایک بلنڈر میں بہت بڑا فرق ہے. کہیں ایک تھن لائن آپ کو ڈرا کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے. ماضی میں بھی بلڈنگیں بنتی تھی, ایک بلڈنگ اگر کہیں گرتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ اگر کسی زمانے میں ایک بلڈنگ لیاری میں گری تھی یا ایک بلڈنگ کرسٹن میں گری تھی, ہم لوگ یہ مصیبتیں آ گئی تھی اور لوگوں کا جینا محال ہو گیا تھا. اتنے ایکشنز ہوئے, اتنے کرمنل کیسز بنے. آج روزانہ بلڈنگیں گرتی ہیں, کوئی اثر آپ نے ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ کسی افسر کو آپ نے پکڑا ہوا کبھی گرفتار دیکھا ہے؟ کسی پر آپ نے کوئی چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں؟ تو جب یہ نہیں ہوگا اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو کوئی خرابی ہے. تو ہمیں پہلے اپنا گریبان میں دیکھ لینا چاہیے, اور اس کے بعد عوام کو ریلیف دینے کے لیے آپ کے پاس راستے چیزیں بہت موجود ہیں. بیوروکریسی کی کرپشن ہم عام آدمی کو تو ترجیح کو رہنے دیتے ہیں. جو سپریم کورٹ کہتا ہے, جو چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں, جو وہ کہتے ہیں, انہوں نے فیصلے میں نے لکھا کہ ان بیوروکریٹس کے ساتھ ان پرٹیکولر کیس کے اندر ان بیوروکریٹس کے ان اداروں کے ڈی جیز کے ان آفیسر کے خلاف یہ کارروائی ہو, فیصلے میں نہیں لکھا. خیر, میں اس پہ آتا ہوں کہ کراچی کا میں کیسے پلاٹ لیا جائے, کیسے فلیٹ لیا جائے, کیسے زمین لی جائے, کہاں سے ہوگا یہ طے ہو جائے کہ یہ سارے این او سیز, یہ سارے چالان, یہ سارے ڈاکومنٹ لیگل ہیں اور کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لوگ اپنے گھر میں رہ رہے ہوں گے, ان کو بم سے اڑانے کا آرڈر نہیں آئے گا اس بلڈنگ کو, ان کو نہیں جانا پڑے گا. بہت سارے لوگوں نے تو لون پر لیے ہیں, وہ بلڈنگ ٹوٹ رہی ہے, انہیں بینک میں لون دینا ہے, اگر وہ لون نہیں دیں گے, قسط ادا نہیں کریں گے تو وہ کرپٹ ہو جائیں گے, بینک کرپٹ ہو جائیں گے, انہیں کوئی بینک کی سہولت نہیں ملے گی. مطلب لوگوں کی ذہنی اذیت, اور وہ بچے جن کے گھر ٹوٹ رہے ہیں وہ ان کی مائیں, پورا ایک نفسیاتی معاملہ اس فیصلے کے ساتھ جڑ گیا ہے. کراچی والے گھر کیسے لیں؟ فیصل صاحب آپ یہ بتائیے, آپ ہی جواب دیجیے مجھے کہ آخر یہ شروع کہاں سے ہوگا؟ یہ جو غلطیاں, حماقتیں, کرپشنز اور یہ سب چیزیں جو انارکی پیدا ہو چکی ہے اس صوبے میں, اس شہر میں, یہ ختم کہیں نہ کہیں تو شروع ہوگی نا. تو جہاں سے شروع ہوگی وہیں سے پھر ہمیں آپ کو تکلیف شروع ہو جائے گی, کیونکہ اگر آپ ہر ایک کو دیکھیں گے ڈیٹیل میں تو آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی حماقتیں نظر آ جائیں گی. عام شہری کو پہلے پیسے دلواتے, بیوروکریٹس کو پہلے لٹکاتے, اس کے بعد بلڈنگ توڑتے. سیکوینسنگ ہوتی ہے, لوگ مطمئن ہوتے ہیں ہاں بھائی پیسے مل گئے, ان کو بھی لٹکا دیا, ہاں توڑ دو. لیکن پہلے بلڈنگ توڑ دو, بیوروکریٹ کو نہ پکڑو, لوگوں کو پیسے نہ دو. شروعات کا طریقہ کار بھی تو اطمینان. دیکھیے صاحب, اس میں اب سپریم کورٹ پہ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں, اس پہ کسی چیز فیصلہ آ چکا ہے, میں کومنٹ کروں گا, ہر پاکستانی کومنٹ کر رہا ہے, ہر فیصلہ آنے کے بعد تو حق حاصل ہے نا. سپریم کورٹ کا احترام سر آنکھوں پہ, بالکل آپ کو حق, جج صاحبان کا احترام, لیکن فیصلہ آنے کے بعد تو میں بات کروں گا, آپ بھی بات کریں گے. اور میں آپ کو دعوت بھی میں نے اس لیے دی ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی جھول ہوگا یا وہ انصاف نہیں مل رہا ہوگا تو یہ اتنے بڑے مظاہرے, اتنے بڑی پریس کانفرنس ہو کیوں رہی ہے؟ سب گھر پر بیٹھتے ہیں. بظاہر اگر آپ دیکھتے ہیں تو چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو ہماری عقل کہتی ہے, مگر جو اتنا بڑا لارجر بینچ ہے, یقیناً ہم اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتے اس ویژن کے تحت جس میں سپریم کورٹ رن کر رہی ہوتی ہے. چلیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کوئی چیز دیکھی ہے. خرم شیر زمان صاحب پی ٹی آئی کے سینئر ہیں, مسلسل اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے. خرم بھائی, ایک چھوٹی سی بات میں نے سامنے رکھی ہے, سابق ڈی جی رؤف اختر فاروقی صاحب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے, وہ بات کر رہے تھے. سوال سمپل سا ہے, کراچی میں کوئی رہنے والا اگر ایک فلیٹ, ایک مکان, ایک پلاٹ لینا چاہے
تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ پارلیمنٹ کے اندر بات کرتے ہیں، آپ کی حکومت ہے وفاق کے اندر، کراچی کے شہریوں کو سمجھائیں کہ یہ طریقہ کار ہوگا، آپ فلیٹ لے لیں، آپ کا فلیٹ بم سے نہیں اڑایا جائے گا، نہیں توڑا جائے گا۔ جناب اعلیٰ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، سب کچھ سسٹم کے اوپر چل رہا ہے، سسٹم چلنا چاہیے۔ آج کل سسٹم بند ہوا ہوا ہے، کوئی 300 اپارٹمنٹس کی این او سیز بھی رکی ہوئی ہیں۔ میں آپ سے بتاؤں اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں سسٹم تو چلے گا، سسٹم سے مراد یہ ہے کہ مال دو، اگر مال دو گے، پیسہ دو گے تو جلدی این او سیز ملے گی، جلدی اپروولز ملے گی۔ کراچی کے اندر کوئی بڑی بلڈنگ 5-6 کروڑ 10 کروڑ سے کم کی رشوت کے دیے بغیر نہیں تیار ہوتی ہے، یہ سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ فی الحال سسٹم رکا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو آگے بڑھانا ہے، ان کو انسینٹیوز دینے ہیں تاکہ روزگار زیادہ سے زیادہ مل سکے، بے روزگاری کے اندر کمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ کتنی ساری انڈسٹریز اٹیچ ہیں، چاہے سیمنٹ ہو، چاہے وہ لکڑی کی ہو، چاہے وہ لاکس کی ہو، چاہے وہ کراکری کی ہو، کٹلری کی، بے شمار انڈسٹریز۔ تو طے یہ ہوا کراچی والے فلیٹ نہ لیں، پلاٹ نہ لیں، کچھ نہ کریں۔ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا۔ دیکھیں نا، بات یہ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ہے سندھ حکومت، ذمہ دار ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ این او سی بلڈر کو دے دیتی ہے تو اس کے بعد جو شہری خریدے گا اس کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے تو کہا، ایک مطلب ہر فورم پہ کہا، سندھ اسمبلی میں کہا کہ اگر مسمار نسلہ ٹاور کو کیوں کرتے ہیں؟ مسمار کرنا ہے تو اس وقت کے ان تمام لوگوں کو کریں جن جن لوگوں نے سگنیچرز کری ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، ان کو دینا، ان کی ذمہ داری ہے، ان کو سزائیں دیں۔ آپ ان کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ زندگی بھر کی محنت کا پیسہ، خون پسینے کی محنت کا پیسہ، لوگوں نے قرضے لیے، لوگوں نے ادھار لیے، لوگوں نے زیور بیچ کے انسٹالمنٹ۔ اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ وے آؤٹ کیا ہے خرم صاحب؟ وے آؤٹ بڑا سمپل سے وے آؤٹ ہے۔ سندھ اسمبلی میں قرارداد آئی، اچھا ہمیں بتایا گیا کہ جناب عالم قرارداد لے کر آ رہے ہیں، آپ ہمیں سپورٹ کریں گے نسلہ ٹاور پہ؟ میں نے کہا بالکل کریں گے۔ جب قرارداد آئی تو قرارداد میں لکھا ہے کہ صوبے سندھ کے اندر جتنے ان کے کالے کرتوت ہیں ان سب کو گرین سگنل دے دیا جائے، سب کو صاف کر دیا جائے۔ ہم نے قرارداد وہ پھاڑ کر پھینک دی، ہم نے کہا نہیں کرتے ایکسیپٹ۔ اب ہم نے کہا کہ 8-10-15 بلڈنگیں بھی ہیں، اگر لیٹس سے کہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس کے اندر، جس طریقے سے بحریہ کے اندر تھا، تو ہم اس کے اندر بھی آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن پورے سندھ کے اندر سارے کالے کرتوت کو تحریک انصاف سائن کر کے دیتے وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہم نے آفر کیا سندھ اسمبلی کے سامنے ایم پی ایس کے لیے 5 اسٹار ریزیڈنسی تقریباً تیار ہو گئی ہے، اس سے بہتر اپارٹمنٹ اس وقت پورے کراچی کے اندر نہیں ہے، سوئمنگ پول ہے، بیوٹی پارلرز ہیں، سینٹرل ایئر کنڈیشن۔ ہم نے کہا ہمارے 28 ایم پی ایس کے فلیٹ ان کو مالکانہ حقوق کے ساتھ آپ دے دیں، آپ دے دیں، آپ بھی دے دیں نا۔ اچھا آپ دے رہے ہیں، آپ بھی دے دیں، اچھا آپ بہت بھی بڑی دے دیں، بات۔ ملاور ہاؤس کے ارد گرد 200 گھر ہیں، وہ آپ بھی دے دیں، نہیں تو جناب اعلیٰ اس کا مطلب آپ نے دینے نہیں ہے، اس کا مطلب میں کمپلیٹ کرتا ہوں نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں 6 سے 7 ارب روپے تو پڑے ہوئے ہیں نا، اس میں سے ان کو پیمنٹ دے دیں۔ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو بالکل کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ چلیں اللہ کرے کہ جو آپ نے 2 مشورے دیے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔